وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا بني خففي عليك ان کو پوری تفصیل کا پتہ نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، غم نہ کرو. والله لقلما كانت امرأة قد حسنا عند رجل يحبها لها جرائم لا حسد لها. کہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی کی بیوی ہو، پیاری بھی ہو، حسین بھی ہو، اور اس کی اور سوکھنے بھی ہو، تو ایسے واقعات حسد میں ہو جاتے ہیں. وقلت وقد علم بھی ابھی قالت نعم. میں نے پوچھا اپنا ابا کو بھی پتا ہے؟ انہوں نے کہا پتا ہے. قلت رسول اللہ، حضور کو بھی اس قصے کا پتا ہے. قلت قالت نعم ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستعبت وبكيت. میں نے کہا خدا کی شان ہے کہ اب اس واقعے کا میرے ابا کو بھی پتا، حضور کو بھی پتا ہے، ماں کو بھی پتا ہے. اب میں برداشت نہ کر سکی، میں رونے لگی. اس سمے ابو بکر سوتی وہ فوق البیت اطرافنا فقال لأمی ما شأنها. میرے رونے کی آواز جب میرے ابا کو پہنچی تو وہ اوپر سے اترے اور انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ قالت بلغها الذي ذكر من شأنها. بی بی نے کہا کہ ابو بکر بی بی عائشہ کو بھی پتہ چل گیا ہے اس کے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں. ففاضت عیناہ رضی اللہ عنہ. حضرت ابو بکر کی آنسو بھی نکل آئے، وہ بھی رونے لگے. فقال اقسمت علیک یا ابا بنیۃ الا رجعت الى بیتک. فرجعت ولقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي وسأل عني خادمتي فقالت يا رسول الله. آپ نے فرمایا کہ بی بی آپ کو واپس جانا چاہیے تھا اپنے گھر میں. اس کے بعد حضور آئے ہمارے گھر میں اور میری خادموں سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے کیا دیکھا بی بی عائشہ کے بارے میں؟ وقالت یا رسول اللہ وقال اللہ ما علمت علیہا عیبا. میری خادمہ نے کہا خدا کی قسم ہے میں نے بی بی عائشہ میں کوئی عیب نہیں دیکھا. الا انها كانت ترقد حتى تقول الشعب وتاكل خبيرها وجينها. ہاں یہ بات درست ہے کہ کبھی کبھی بی غفلت میں سو جاتی ہیں اور آپ کا آقا جو ہے بکریاں کھا جاتی ہیں. فانطلع بعض اصحابه وقال ارسلي رسول الله حتى استقوا لها به. اور بعض صحابہ نے بی بریرہ کو سخت کلام بھی کہی. وقال سبحان الله والله ما علمت عليها الا ما يعلم الصائب ولا تبد الذهب الاحمر. انہوں نے کہا خدا کی قسم میں کچھ نہیں کہہ سکتی، میرے نزدیک تو بی عائشہ خالص سونا ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے. وبلغ الامر ذلك الرجل الذي قيل له فقال سبحان الله والله ما كشفت كنف انثى قط. اب کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس بندے کو بھی جب پتہ لگا حضرت صفوان بن المعطل کو بھی کہ تمہارے بارے میں بی بی عائشہ کے ساتھ تہمت. انہوں نے کہا خدا کی قسم ہے ما کشفت کنف انثى قط. میں نے تو کبھی کسی عورت کا بدن بھی نہیں دیکھا زندگی میں. انہوں نے کہا اللہ نے مجھے تو محفوظ رکھا ہے. قالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فقتل شہیدا فی سبیل. اور وہ بندہ بھی شہید ہوا اللہ کے راستے میں، اللہ نے مقام دیا حضرت صفوان. قالت واخبار دعایا انی فلم يدالا حتى دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد صد العصر. حضور عصر پڑھ کے تشریف لائے. ثم دخل وقد اقتنفنی ابوایا عن یمینی وعن شمالی. میرے ماں باپ میرے دائیں بائیں بیٹھے تھے، حضور تشریف لائے. فحمد اللہ تعالی واثنى علیہ. اللہ کا حمد و ثنا بیان کی. ثم قال اما بعد یا عائشہ ان كنت تعرفت سوءا او ظلمت فتوبی الى اللہ. حضور پاک نے مجھے فرمایا کہ عائشہ اگر تم سے گناہ ہوا ہے، تم نے کوئی غلطی کی ہے تو توبہ کرو، اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں. فإن الله يقبل التوبة عن عباده. قالت فقد جاء امرأة من الأنصار فهي جالسة للباب فقلت الا تستحيي من هذه المرأة ان تذكر شيئا. ایک عورت انصار کی بھی ہمارے گھر میں بیٹھی تھی. میں نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ کم از کم اس عورت کا تو خیال کریں گے، اس کے سامنے آپ اپنی بیوی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فالتفت الى ابی فقلت له عجب رسول اللہ. میں نے ابا سے کہا ابا تم جواب دو. قال فماذا اقول؟
فالتفت الى امي فقلت میں نے اپنی اماں سے کہا جی بھی رسول اللہ حضور کو جواب میں قالت ماذا اقول کہنے لگی بیٹی میں کیا صفائی پیش کروں فلما لم يجيباه میرے ماں باپ نے کوئی صفائی نہ دی تشهدت فحمدت الله واثنيت عليه بما هو اهله میں نے بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کی ثم قلت اس کے بعد میں نے کہا اما بعد والله ان قلت لكم اني لم افعل والله عز وجل يشهد اني لصادقة ما ذاك من افي لكم لقد تكلمتم به واثرت قلوبكم بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے کہا کہ خدا کی قسم ہے اگر میں کہوں کہ میں نے گناہ نہیں کیا میں نے غلطی نہیں کی اور میں سچی ہوں کہ میں نے غلطی نہیں کی لیکن تم کہا آپ کہا نہ نہیں آپ کے دلوں میں یہ بات بیٹھ چکی ہے جو کہ رات میں یہی بات کرتے 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 انسان کا دماغ متاثر ہو جائے آپ لوگوں کے دل متاثر ہو چکے ہیں ان کو ترکمنی کنفرم تو اور اگر میں کہوں کہ میں نے گناہ کیا ہے اللہ یعلم انی لغافر اللہ جانتے ہیں کہ میں نے گناہ نہیں کیا لتقولن کذبات به علی نفسها پھر بھی آپ لوگ یہی کہیں گے کہ دیکھو یہ اپنی صفائی بیان کر رہی ہے فإني والله ما أجد لي ولكم مثلا فالتمست اسم يعقوب فلم أقدر عليه إلا أبا يوسف میں نے کہا میرا حال اور آپ لوگوں کا تو یہ حال ہے بی بی فرماتی ہے میں نے بڑا کوشش کی یاد کیا یوسف علیہ السلام کے والد کے نام حضرت یعقوب کو لیکن شدت غم میں مجھے یاد نہ آ سکا اس لیے میں نے کہا ابا یوسف میری اور آپ لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے ابے کی مثال تھی بیٹوں کے سامنے صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون وانزل اللہ علی رسوله من صالح سکتا ونوان ونی لا تبین سربی وجیہم سجمین ویقول حضور پہ اسی وقت لہائی نازل ہوئی میں دیکھ رہی تھی حضور کے چہرے پہ خوشی کے آثار محسوس ہو رہے حضور پاک نے وحی کے بعد پسینہ پوچھا میں اب شری یا عائشہ فقد انزل اللہ براءتک آپ نے فرمایا مبارک ہو عائشہ اللہ نے تیری صفائی قرآن میں نازل فرما دی ہے عرض سے قلت وكنت اشد ما كنت غضبا فقال لي ابا يقوم الي فقلت لا والله لا اقوم اليه ولا احمده ولا احمدكما ولكن احمد الله الذي انزل براءتي لقد سمعتموه فما انكرتموه ولا غيرتموه انہوں نے میرے والدین نے کہا کہ قومی فاشکری رسول اللہ کہ اللہ کے نبی کا شکر ادا کرو وقلت لا احمد ولا احمدكما بل احمد اللہ میں نہ تمہارا شکر کرتی ہوں نہ نبی کا شکر کرتی ہوں میں تو اللہ کا شکر ادا کروں گی جس نے میری صفائی دی کیونکہ آپ لوگوں نے بھی میری صفائی میں کچھ نہیں کہا آپ لوگوں نے بھی ایک کلمہ نہیں کہا وقالت عائشہ تقول اللہ زینب بنت جحش فأصلها الله بدينها فلم تقل إلا خيرا بی بی عائشہ فرماتی تھی کہ بی بی زینب حالانکہ میری سوگن تھی لیکن دین کی وجہ سے تقوی کی وجہ سے اللہ نے اس کو بچا لیا اس کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلا میرے بارے میں وَأَمَّا أُخْتَهَا حَمَنَةَ بِنْتَ جَحْشٍ فَهَلَكَتْ فِي مَنْ هَلَكَ حالانکہ حمنہ اس کی بہن ہے لیکن وہ ہلاک ہو گئی وكان الذي يتكلم به مصطفى وصال ثابت النابغ عبد الله بن ابي بن سلول وهو الذي كان يستوشي ويجمعه اصل تو عبد الله بن ابي بن سلول تھا کہ ان بات کو اکٹھا بھی کرتا تھا پھیلاتا بھی تھا وهو الذي تولى كبر منهم هو وحمنا قالت وحلف ابو بكر الا ينفع مستحن بنافئة ابدا میرے ابا نے غصے میں قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں حضرت مصطفیٰ کی امداد نہیں کروں گا اللہ نے قرآن نازل فرما دیا ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة يؤتوا أولي القربى والمساكين يعني مستحن ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم وقال أبو بكر بلى والله يا ربنا إنا نحب أن تغفر لنا وآخره بما قال يصنع جب یہ آیت اتری تو حضرت ابو بکر نے دوبارہ حضرت مصطفیٰ کی خدمت شروع فرما دی هكذا رواه البخاري من هذا الوجه معلقا بصيغة الجزم النبي أسامة عمار بن أسامة أحد الأئمة الثقات وقد رواه النجري في تفسيره عن سفيان بن وكيع النبي أسامة مطولا به مثله ونحوه ورواه النبي حاتم النبي سيد الشجي النبي أسامة ببعضه
وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا هشيم قال أخبرنا عمر بن أبي شرط النبي عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما نزل عذري من السماء کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے میری برات آسمانوں سے اتار دی جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني بذلك فقلت بحمد الله لا بحمدك حضور پاک نے جب مجھے خبر دی کہ اللہ نے میری برات اتاری ہے میں نے کہا یا رسول اللہ اللہ کا شکر ہے آپ کا کوئی شکریہ نہیں وقال الامام احمد الرضا بن ابي محمد بن سعد عبد الله بن بكر بن عيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك وتلا القرآن فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم اور اللہ نے جب قرآن میں یہ حکم جاری فرما دیا کہ جو جھوٹی تہمت لگائے ایسی کون ہمارے تو ان کو حد جاری کی گئی وقالت ان هذا حدیث حسن ووقع عند ابي داود تسميتهم وہ مسلمانوں میں کون تھے حسان بن ثابت مصطفى بن حصاصہ حمنہ بنت جحش رضوان اللہ علیہم وهذه طرق متعددة بالمؤمنين عائشة رضی اللہ تعالی عنہا في المصانيد والسياح والسنن وغيرهما بیوی کے بارے میں یہ روایات ہیں مختلف طرق سے مسانید کے اندر بھی ہیں سنن کے اندر بھی ہیں سیاح کے اندر بھی ہیں وقد روى من حديث ام رومان رضي الله عنها وقال الامام احمد الضرائي بن عاصم قال اخبرنا حسين بن وائل سكن من رومان قال بين انا عند عائشه سبقت لي امراه من الانصار وقال قال الله بابنها وفعل فقال عائشہ ولما قال في من حدث الحديث اس روایت میں یہ ذکر ہے کہ بی بی فرماتی ہے کہ میں والدہ کے پاس تھی کہ ایک عورت آئی اور اس نے اپنے بیٹے کے بارے میں بڑی سخت باتیں کی تو میری والدہ نے کہا ایسا کیوں کہہ رہی ہے اس نے کہا وہ ان لوگوں میں ہے جنہوں نے بی بی عائشہ پہ قصے بنائے ہیں قال الرأي الذي قال كذا وكذا قالت وقد بلغ ذلك رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ قصہ حضور کو بھی پہنچا قالت نعم قالت وبلغ ابا بکر قالت نعم وخرت عائشة رضی اللہ عنها مغشیا علیہا بی عائشہ کے ہوش ہو کے گر گئی کما افاقت الا والیاہما بنافذ جب ہوش آیا تو بی بی کو شدید بخار تھا قالت فقمت وبصرتها میں نے اٹھ کے کپڑا ڈالا قال جاء النبي صلی اللہ علیہ وسلم وشان هذه وقلت يا رسول الله اللهم بنافذ قال فلعله في حديث تحدث به قالت فاستبت عائشة قائدة فقالت والله لئن حلفت لكم لا تصدقوني اگر میں قسم بھی کھاؤں تو مجھے سچا نہیں مانو گے ولئن اعتذرت إليكم لا تعذروني اگر میں اپنی صفائی بیان کروں تو تم قبول نہیں کرو گے فمثلی ومثلكم كمثل يعقوب وبنيه قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون قال رسول الله فرجع رسول الله وقال يا عائشة إن الله تعالى قد أنزل عذرك وقال بحمد الله لا بحمدك فقال أبو بكر تقولين هذا لرسول الله قالت نعم قالت وكان في من حدث هذا الحديث رجل كان يقوله ابو بکر حضرت ابو بکر کی عیادت کرتے فحلف ان لا يصله آپ نے قسم کھائی کہ میں اب اس کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کروں گا فانزل الله ولا يأتل اولو الفضل منكم والسعة ان يؤتوا اولي القربى حضرت ابو بکر نے پھر دینا شروع کر دیا ففرد للبخاری في مسلم طریقے سے وقد رواه البخاري موسى بن ابي عوانة والمحمد بن سلام عن محمد بن فضيل كلاهما عن حسين به وفي لفظ ابي عوانة حدثتني ام رومان فهذا صريح في سماع مسروق منها وقد انكر ذلك جماعة من الحفاظ منهم الخطيب البغدادي وذلك لما ذكره اهل التاريخ انها ماتت في دفع النبي صلى الله عليه وسلم قال الخطيب وقد كان مسروق يرسل ويقول سئلت ام رومان ويسوقه فلعل بعضهم كتب سئلت بألف سألت بألف
اعتقد الراوی انہا صارت ظنہ متصلا، حالانکہ روایت مرسل ہے، روایت متصل نہیں ہے. قال الخطيب وقد رواه البخاري كذلك لم تصل له علته كذا قال والله اعلم. ورواه بعض من مسروق ان عبد الله بن مسعود مروما والله اعلم. وقوله تعالى ان الذين جاءوا بالافك افك معنى الكذب والبهت والافتراء جھوٹ بہتان. وعصبة يعني جماعة منهم لا تعصبوا شرا لكم اي بآل ابي بكر بل هو خير لكم في الدنيا والآخرة. لسان صدق في الدنيا ورفعة منازل في الآخرة وإظهار شرف لهم بإذناء الله تعالى بعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. یعنی اس میں اللہ نے حضرت ابو بکر کا شان دنیا آخرت میں اونچا کر دیا کہ اتنا بڑا مقام ہے عائشہ کا کہ جس کی صفائی اللہ عرش سے دے رہے ہیں. ولہذا لما دخل علیہ ابو عباس رضی اللہ تعالی عنہ انا وهي في سياق الموت قال يا بشري فانك زوجة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وكان يحبك ولم يتزوج بكرا غيرك ونزلت صراحتك من السماء. بی بی عائشہ کا جب آخری وقت موت کا تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے عیادت کے لیے تو انہوں نے کہا کہ بی بی خوش ہو جاؤ، مبارک ہو تمہیں کہ تم حضور کی بڑی محبوب بی بی ہو اور حضور نے کوئی کنواری لڑکی شادی نہیں کی تیرے سوا اور تو وہ شان والی بی بی ہے جس کی اللہ نے قرآن میں صفائی بیان فرمائی ہے. واللہ اعلم. کہتے ہیں جی کہ میرے دل کا آپریشن ہوا ہے، اس کے لیے کوئی دعا بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے. اللہ کے نام ہے یا قوی القادر المقتدر. یہ تین نام جو ہے نا ہر نماز کے بعد پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے دل کی جگہ پہ پھیرا کرو. یا قوی القادر المقتدر یہ پڑھ کے ہر نماز کے بعد اول آخر ضرور شریف اور یہ 9 دفعہ پڑھ کر یا 7 دفعہ 11 دفعہ جتنا بھی ہو سکے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. پڑھا ہے وہ دل کے مقام پہ دم کر دیا تو اللہ کے اسماء میں برکت ہے، اسی کے اسماء سے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں. کیونکہ اللہ کا خود قرآن میں حکم ہے للہ الاسماء الحسنى فادعوه بها کہ اللہ کے بہت ہی پاکیزہ پسندیدہ نام ہیں، اللہ کو ان کے ناموں کے ساتھ پکارو. کہتے کہ جی جب امام نماز جنازہ پڑھاتے ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پہلی تکبیر کے بعد ثنا، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف اور تیسری تکبیر کے بعد دعا اور چوتھی کے بعد سلام. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھے اور دوسری تکبیر کے بعد درود شریف اور اس کے بعد دعا مانگے. تو بہرحال اللہ پاک سب کا پڑھنا اور جنازے میں شامل ہونا، اجر کا حاصل ہونا سب کا منظور و مقبول فرمائیں. باقی یہ علمی تحقیقات ہیں کیونکہ امام احمد بن حنبل اس کو نماز قرار دیتے ہیں اور نماز میں ان کے نزدیک فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو نماز کی مسل تو سمجھتے ہیں لیکن وہ فرماتے ہیں اصل میں یہ دعا ہے کیونکہ کوئی ایسی نماز اللہ نے فرض نہیں کی جس میں رکوع اور سجود نہ ہو. کہتے جی کہ اللہ کے حرم میں جو مکروہ اوقات ہیں، مثلا سورج نکل رہا ہے، سورج عین سر پہ کھڑا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، صبح کے بعد سورج نکلنے تک، عصر کے بعد مغرب تک یہ اوقات ہیں جن میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ چاہے آپ حرم میں ہیں، مکے میں ہیں، کسی بھی جگہ ہے نماز. باقی ائمہ کے نزدیک سب جگہ اسی طرح ہے کہ نہ پڑھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مکہ میں مسجد الحرام میں گنجائش ہے کہ اگر کوئی آدمی طواف کرے
اس کے بعد جس وقت بھی چاہے 2 رکعت پڑھ لیتی جائے. تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ حرم شریف میں تو گنجائش ہے پڑھنے کی، حرم شریف کے علاوہ وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنا چاہیے. تو بہرحال باقی ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں کہ دلائل کا آدمی دونوں طرف کے دلائل ذکر کرے اور بتائے کہ اس کی دلیل کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے. تو ایک ذمہ دار آدمی کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام ائمہ کرام کے مسلک کو بیان کر دے اور آگے جو ہے ہر آدمی اپنے اپنے ائمہ کے مسلک سے عمل فرما دے. کیونکہ تمام کے تمام ائمہ علی الحق والہدی ہیں رحمت اللہ علیہم اجمعین. اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. کیونکہ جو بھی آدمی ہے مثلا حنفی ہے، وہ یہ کہے گا کہ میرے امام کا قول راجح ہے لیکن دوسرے کو غلط نہیں کہے گا. ہو سکتا ہے اس کا قول بھی ٹھیک ہو. تو یہ قاعدہ ہے، ورنہ دلائل جو ہیں الحمدللہ دونوں طرف کے موجود ہیں کہ بعض علماء یہاں پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں. اور ویسے ایک بات یاد رکھو، ایک مسئلہ سمجھ لو. مثلا ایک آدمی نے طواف کیا، اس کی 2 رکعت اس نے مغرب کی نماز کے بعد ادا کی. تو یہ تو ایسا وقت ہے نا جس میں کسی کا اختلاف نہیں. مغرب کے بعد پڑھنے میں کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں. اگر عصر کے بعد پڑھے تو امام ابو حنیفہ تو مخالف ہے نا، جھگڑا ہے نا. ایک امام تو مخالف ہے نا، اور وہ بھی مخالفت اپنی طرف سے نہیں کر رہے. ایک حدیث ہے حضور پاک کی لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج نہ ڈوبے. وہ اپنے گھر سے تو وہ بھی نہیں کہہ رہے. تو اس لیے آپ یہ کیا کریں کہ مثلا آپ فجر کی نماز پڑھ کے حرم میں آئے، آپ نے طواف کیا، تو اگر آپ آدھا گھنٹہ بیٹھ جائیں گے تو عشاء بھی پڑھ لیں اور طواف کے 2 رکعت بھی پڑھ لیں اور پڑھیں بھی اس وقت جب جھگڑا ہی نہیں. آپ نے عصر کے بعد طواف کیا، ارادہ ہے کہ انشاءاللہ مغرب کی نماز پڑھ کے نکلوں گا، اور آرام سے مغرب پڑھیں، مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھ تاکہ اختلاف سے بچ جائیں. اچھا، اگر فرض محال قافلہ تیار ہے، بسیں تیار ہیں، ساتھی جا رہے ہیں، آپ نے عصر کے بعد طواف کیا ہے تو 2 رکعت پڑھ لیں تو کوئی کفر اسلام کی جنگ تو ہے نہیں. پڑھ لیں اور قافلے کے ساتھ چلے جائیں، کوئی ایسا مسئلہ. تو اس لیے اگر آدمی، ورنہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عمر کا واقعہ آتا ہے، وہ تو اتنے سخت تھے کہ عصر کے بعد طواف کیا، مدینہ شریف جانا تھا، چلے گئے اور حد حرم سے گزر کے مدینہ منورہ کے رستے میں جا کے 2 رکعت پڑھی لیکن یہاں نہیں پڑھی. بہرحال اس میں جھگڑے نہ کیا کرو. اس وقت حضور کی امت کو اتفاق کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، اختلاف کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جتنے مسائل مختلفہ ہیں نا، یہ فروعی مسائل ہیں. اعلیٰ اولا کا جھگڑا ہے، نہ یہ کفر و اسلام کا جھگڑا ہے، نہ حلال و حرام کا جھگڑا ہے. اور یار اتنا لمبا لکھو تو میں کس وقت پڑھوں گا. میں نے عمرہ تو کر لیا ہے، لوگ کہتے ہیں حج فرض ہو گیا، آپ کو رہنے دیتے ہیں، قانون اجازت ہے رہنے کی. تو حج فرض کیسے ہو گیا؟ جب آپ کو اجازت ہی نہیں ہے قانون میں رہنے کی تو حج فرض ہونے کا کیا مطلب؟ جاؤ عمرہ کرو، اپنے گھر جاؤ. حرم میں داخل ہونے کے بعد فوراً عمرہ کرنا چاہیے. میں جب داخل ہوا تو ظہر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا تو پہلے فرض پڑھو خدا کے بندے. عمرہ دعائے سنت ہے، فرض چھوڑ دو. لوگ نماز پڑھیں تو عمرہ کر رہے، اچھی بات ہے. یہ کیا معنی ہے؟ معنی ہوتا ہے کہ جب اپنے ملک سے آئے ہو تو اب بلا وجہ ہوٹلوں میں جا کے آرام نہ کرتے رہو، پہلے عمرہ کرو. یہ معنی نہیں کہ آگے نماز ہو رہی ہے تو نماز چھوڑ دو. نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا جائز ہے. میرا بھائی جنازے میں کیا کرتے ہو؟ گالیاں دیتے ہو یا دعا کرتے ہو؟ نہیں، جنازہ جب آپ پڑھتے ہیں اس وقت آپ دعا کرتے ہیں یا میت کو گالیاں دیتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں. اس دعا پہ اعتبار نہیں، بات والی پہ اعتبار ہے. یعنی خدا کا خوف کرو کہ جو دعا نبی پاک نے سکھلائی ہے اور نماز کی حالت میں، اجتماعی حالت میں کر رہے ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، اس دعا پہ اعتبار نہیں، بعد والی دعا پہ اعتبار ہے.
جنازے کے بعد جو ہمارے یہاں رواج ہے کہ دعا کرو پھر وہاں دعا کرو پھر یہاں دعا، یہ تو خالص بدعت ہے، ثواب کی بجائے گناہ ہوگا۔ اگر دعا کرنی ہے تو میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کرو، وہ سنت محمد مصطفیٰ۔ حضور پاک نے صحابہ کو حکم دیا، فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے فاسألوا لہ التثبیت، دعا کرو کہ اللہ اس کو سوال و جواب سے ثابت قدم رکھے۔ الآن یسأل، یہ وقت ہے کہ سوال جواب ہو رہا ہوگا تو بھائی کی مدد کرو، دعا کرو اس کے لیے۔ تو جو سنت ہے وہ ہم کرتے نہیں، جو بدعت ہے وہ ہم 8 دفعہ کرتے ہیں، اب کریں کیا، حل کیا ہے؟ کہتے جی کہ جب عمرے کا طواف کرتے ہیں تو ہم کندھا نکالتے ہیں، صفا مروا میں بھی نکالنا چاہیے، بالکل کسی بھی جگہ نہیں نکالنا چاہیے، صرف طواف کے بھی پہلے 3 چکروں میں۔ یہ بے وقوفی ہوتی ہے لوگوں کی کہ ہر وقت کندھا نکال کے رکھتے ہیں، نمازیں مکروہ، عبادت مکروہ، ہر شے خراب، لیکن کندھا نکال کیوں؟ احرام باندھا ہوا ہے، اور جہاں سے احرام باندھیں گے وہیں سے کندھا نکالتے ہیں، یعنی کراچی سے جو باندھے وہیں سے کندھا نکال کے بیٹھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جی حالت کا کیا کرے آپ؟ میرے والد عبدالستار صاحب فوت ہو گئے، نیک آدمی تھے، اللہ مغفرت فرمائے، اور جتنے مسلمان فوت ہو گئے اللہ ان کی قبروں کو باغ جنت بنائے، اور جو زندہ ہیں اللہ ان کی ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، میری عمر 60 سال ہے، تو بیوی بچوں سے بھی پریشان، ہر چیزوں میں پریشان، تو اللہ کی مرضی ہے، اسی پہ صبر کرو۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ الیک یرجع الامر کلہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ دکھ تو میں نے اٹھائے، اس لیے غم نہ کیا کرو، یہ بھی اللہ کے راز ہے۔ بعض اوقات اللہ پریشانیاں دے کے ہمارے گناہ دھو ڈالتے ہیں۔ مومن تو ہر حال میں فائدے میں ہے، اگر کچھ مل جائے شکر، اللہ کا شکر کرو، دکھ آئے صبر، اللہ کے احکام پہ صبر کرو۔ باقی میرا بھائی آج کل جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اتنی عظیم فتنے کا دور آ گیا ہے کہ کوئی کروڑوں میں ایک گھر ہوگا جو عزت کی زندگی گزارا، ورنہ امتحان کا وقت۔ حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ کا میں نے کہیں پڑھا تھا، تو وہ اپنے دور میں بات کر رہے تھے، یعنی آج سے 50 60 70 سال پہلے کی بات ہے، تو وہ فرماتے تھے کہ اب دور ایسا آ گیا ہے کہ پیر مرید بن کے گزارا کرے، استاد شاگرد بن کے گزارا کرے، خاوند بیوی بن کے گزارا کرے تو گاڑی چلے گی۔ اب تو بیوی کو سمجھو میرا خاوند ہے، اپنے آپ کو سمجھو میں اس کی بیوی، پھر تو گزر ہو سکتا، ورنہ تو ہر گھر کو عورتوں نے جہنم بنا دیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جب سے یہ آپ کا ڈش چلے ہیں، کیبل لگی ہے، اس نے تو پوری دنیا میں عذاب پھیلا دیا ہے، یعنی میں اخبار پڑھتے ہوئے کانپ گیا، میرے آنسو نکل آئے کہ 6 سال کی بچی، 7 سال کی بچی، 9 سال کی بچی کے ساتھ ظالموں نے برائی کی اور تینوں مر گئے سڑک پہ۔ یار ہم مسلمان ہیں، ہماری غیرت ہے کہ وہ زندہ پھر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا مر گیا ہے قانون، اندھا ہو گیا ہے قانون، طاقتور کو پکڑتا نہیں ہے اور غریب کو جکڑ دیتا ہے۔ انا للہ و انا۔ اچھا، اور اس کے بعد پڑھو، عورتیں فریاد لے کے تھانے پہ گئی، انہوں نے بھی دی، کہاں جائیں بتائیں، کس کے پاس جائیں؟ قاتل بھی وہی، منصف بھی وہی، شاہد بھی وہی، اقربا میرے کریں خون کا دعویٰ کس پر؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کرو آج کو بڑا، بس ایسا وقت یعنی انا للہ، ایسا آدمی اخباریں پڑھ نہیں سکتے۔ اچھا، ایک ہمیں بیماری ہو گئی، اخبار نہ پڑھو، گزارا بھی نہیں ہوتا، عادت ہو گئی ہے نا گندی، ناشتہ نہ ملے، کھانا نہ ملے، اخبار ملے، اور اخبار پڑھو تو انشاءاللہ بلڈ پریشر شوٹ کرے گا، 300 پہ جائے گا سیدھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔
کہتے جی کہ میری چپل اگر گم ہو جائے تو کسی اور کی چپل استعمال کر سکتا ہوں، اگر تمہاری بیوی گم ہو جائے پھر کیا خیال ہے؟ نہیں، یہ مسئلہ تم بتاؤ، چپل والا میں بتاؤں۔ یعنی بڑی چیز گم ہو جائے تو وہ نہیں نکلی جاتی، چھوٹی ہو تو نکل لیتی ہے۔ خدا کے بندے، چپل ہے اپنی اٹھاؤ، اس کو نشانی لگاؤ، تھیلی میں باندھو، یہ کیا ہے کہ دوسرے کی اٹھا لو؟ بھائی نے مجھے 1000 ریال ہدیہ دیا ہے، اگر وہ بچ جائے تو پھر میں، بھائی ہدیہ ہے، بچ جائے جہاں پر دیا استعمال کرو، تمہیں جب بھائی نے دیا ہے شکر کرو کہ ایسے بھائی اب بھی ہیں جو ہدیہ دیتے ہیں، ورنہ اکثر تو برادران یوسف ہیں جو کنویں میں پھینکتے ہیں۔ عمرہ کرنے کے بعد باقی عمریں نفلی کہنا ہے تو پہلا کون سا فرض ہے؟ فرض تو حج ہے، عمرہ بھی کبھی فرض ہوا ہے؟ اگر ایک آدمی نے عمرے کے بعد چند بال کٹوائے ہیں اور اس طرح نہیں پھروایا ہے تو اس کو ایک بکری دم دینی ہوگی، وہ بال بھی کٹوائے اور ایک بکری دم بھی ادا کرے۔ اگر ہم بیت اللہ میں قرآن شریف رکھ لیں، وقت کر دیں، مہر لگانا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں۔ میں نے احرام کی حالت میں خیال نہیں رہا تو کچھ دیر کپڑا منہ پہ رکھ لیا، کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کہتے جی کہ میں نے غصے میں ایک آدمی کو حرم شریف میں گالی دی، اب ازالہ کیا کروں؟ اگر وہ بندہ موجود ہے، جانتے ہو، اس سے جا کے معافی مانگو، اگر وہ موجود نہیں ہے اس کے لیے دعا کرو کہ یا اللہ جس کو میں نے گالی دی ہے اس کی مہربانی کر گناہ معاف فرما، اس کے لیے دعا کرتے رہو تاکہ ازالہ ہو جائے۔ ٹریول ایجنٹ کو میں نے فراڈیا کہا، یہ کب استغفار کرو۔ کہتے جی کہ بیت اللہ میں ایک گناہ کی سزا 1,00,000 گنا نہیں ہے، نیکی کی جزا 1,00,000 گنا ہے، گناہ ایک کا ایک ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ عورتوں پہ بار بار نظر پڑتی ہے تو روکنے کی کوشش کرو، کوئی مشکل تو ہے نہیں، ویسے نہ چاہو تو بڑا مشکل تھا، اور اگر عند اللہ چاہو تو کوئی مشکل نہیں۔ تھوڑی سی بس توجہ کر لو، اللہ سے ڈر جاؤ کہ یہ بھی میری بیٹی ہے، بہن ہے اور اللہ کی مہمان ہے، اگر میں نے اس مہمان کو بری نظر سے دیکھا تو کہیں خالق ناراض نہ ہو۔ بس ذرا تصور کر لیں اور نظر در قدم اور وحدت در انجمن، اپنے آنکھوں کو پاؤں پہ ٹکا دو، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بی بی خدیجہ کا مکان کہاں تھا؟ اب تو حرم بن گیا، کیا کرو گے؟ نیچے سے کھودو گے؟ اللہ کا کعبے سے دل بھر گیا ہے، بابی بی بی خدیجہ کا مکان سے بڑا ادب کرو، اور کعبے میں تو عورتیں دیکھ رہے ہو تو بی بی خدیجہ کا مکان پہ جا کیا کرو گے؟ اصل میں لوگ بھی کہاں جائیں، ایسی عورتیں دیکھی تو ہے نہیں جاتی، مختلف ملکوں کی خوبصورت لڑکیاں آ جاتی ہیں، چہرے کھلے ہوئے ہیں، اللہ ہدایات ہے، ہدایت۔ ایک بزرگوں نے وظیفہ لکھا ہے، بارہ تجربہ کر دیکھو، میں تو گناہگار آدمی ہوں، بد کردار آدمی ہوں، میری تو زبان میں کوئی اثر وثر ہے نہیں، تم کر دیکھو شاید اللہ تیرا بھلا کر دے۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ ہر نماز کے بعد 11 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ہر نماز کے بعد 11 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 11 دفعہ پڑھ لیں، اور دل میں یہی نیت ہو کہ یا اللہ گناہوں سے تیری مدد کے سوا میں نہیں بچ سکتا، نہ میری نظر بچ سکتی ہے، نہ میرا دماغ و عقل و جسم و جان بچ سکتی ہے، تو اپنی رحمت سے بچا لے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ انشاءاللہ چند دنوں کے بعد انشاءاللہ نظر نہیں اٹھے گی ادھر ادھر۔ کہتے تھے کہ ایک مرد نے اپنی بیوی سے ملتے ہوئے پستان چوس کے دودھ پی لیا۔ اچھا کیا روز پیا کرو، گھر میں بکری کی بکری، بیوی کی بیوی، بلکہ تھوڑا بہت گلاس رکھ لیا کرو تاکہ کوئی مہمان ہے اسی کی چائے پلاؤ۔
اسپیشل فار یو، کیونکہ ایسی چائے کسی نے پی ہوگی۔ اور فلمیں دیکھو جی انشاءاللہ، فکر نہ کرو، تباہی کا منزل پہ آ گئے ہو انشاءاللہ، پھسلتے پھسلتے پتہ نہیں کہاں پہنچو گے۔ بہرحال نکاح نہیں ٹوٹتا، فکر نہ کرو، روزانہ صبح شام دودھ پیو۔ نکاح ٹوٹتا ہے 2 سال کی عمر ہو، دودھ پیو تو پھر ماں بنتی، اپنی ماں بنتی، اور فائدہ ہے بھائی، بیوی کی بیوی، بکری کی بکری، گائے کی گائے، بھینس کی بھینس، گھر میں کتنے مفادات ہیں، لوگ 2 in 1 ہو گیا نا۔ ابھی اور فلمیں دیکھو 3 in 1 پہ بھی پہنچ جاؤ۔ توبہ کرو، استغفار کرو، یہ اس سے بڑی کوئی بے حیائی ہے؟ ویسے نکاح نہیں ٹوٹتا، یہ مسئلہ سمجھ لو، مسئلہ یہ ہے کہ نکاح نہیں ٹوٹتا، لیکن کچھ سوچو تو صحیح کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، انسان ہے، حیوان بن رہے ہیں۔ میرا اپنا بیٹا نہیں ہے، میں نے بھائی سے لیا ہے، اس کی ولدیت میں بھائی کا نام لکھو گے، اور تمہارا بیٹا نہیں ہے، تمہارا پوتا بننا تو ہے، بیٹا اپنے باپ کا ہے۔ ادعوہم لآبائہم، ان کو اس کے باپ کے ساتھ پکارو، نہ وہ تمہارا وارث ہے، اپنے باپ کا وارث۔ کہتے تھے کہ میرے پاس کچھ رقم پڑا ہوا ہے، وہ نہ بڑھتا ہے، نہ گھٹتا ہے، نہ کام میں ہے، نہ کاروبار میں، ویسے پڑا ہوا ہے، اس سے زکات دوں گا، زکات دو گے تو گھٹے گا نا، زکات دو انشاءاللہ، تم کاروبار نہ کرو تو کیوں بڑھے، کیوں گھٹے، پڑا ہے زکات تو دینی ہوگی۔ کہتے جی کہ عورت کے لیے اپنے آنکھوں کا رنگ بدلنے کے لیے لینس لگانے ضروری جائز ہیں، بالکل جائز ہیں، لیکن وہ آنکھیں رنگ بدل کے شوہر کو دکھائے، لوگوں کو نہ دکھائے۔ اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ لینس لگاتی ہے اور دھوکے دیتی ہے تو سب سے بڑی لعنت ہے اللہ کی، اللہ کے رسول۔ اپنے خاوند کو دکھاؤ آنکھیں، سرخ بنا کے، سبز بنا کے، کالی بنا کے، نیلی بنا کے، جب چاہو آنکھیں، ویسے بھی روز آنکھیں دکھاتی ہو تو لینس کے ساتھ ڈبل ہو جائے گی۔ اگر ہم نے 2 رکعت امام کے ساتھ پڑھی ہیں، بعد میں جب ہم کھڑے ہوں 2 رکعت کے لیے تو اب ثنا بھی پڑھیں، سورہ فاتحہ بھی پڑھیں، سورت بھی پڑھیں، سب پڑھیں، جو پہلے آپ پڑھتے تھے وہی پڑھیں۔ ٹی وی پر مذہبی پروگرام دیکھنے جائز ہیں، یہ کیسے مذہبی پروگرام ہیں کہ عورتیں نعتیں پڑھ رہی ہیں اور عورتیں بغیر پردے کے بیٹھی ہیں اور کیمرہ گھوم رہا ہے اور مجلس میلاد محمد مصطفیٰ، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ عذاب سے بچائے۔ اگر ہماری صف میں اگلی صف خالی ہے، آپ چلے جائیں، اگلی صف پوری کریں۔ اگر ایک آدمی داڑھی مڈاتا ہے یا کٹواتا ہے، اس کے پیچھے نماز جائز ہے۔ اگر کوئی اور امام نہ ملے، سارے اس طرح پھروانے والے ہوں تو اس کے پیچھے پڑھ لیں۔ اگر داڑھی والا ہے تو اس کو آگے کھڑا کرو، کیونکہ داڑھی مڈانے والا فاسق ہے، وہ امام نہیں بن سکتا۔ اگر پیچھے اسرے والے ہیں تو پھر تو آگے مڈانے والا کیا ہے نا، اندھوں میں کانا راجا ہو گیا۔ شعبان کی 15ویں رات کو عبادت کرنا یا قبرستان جانا کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ جتنی روایات ہیں 15 شعبان کے بارے میں ایک بھی صحیح حدیث نہیں، ضعیف حدیثیں ہیں، فضیلت ہے، وہ کرتا ہے، لاکھ دفعہ کرے، بزرگوں نے بھی، بڑے بڑے علماء اولیاء اللہ بھی جانتے تھے، لیکن کوئی صحیح حدیث میں حکم ہو ایسی بات۔ میری 12 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے اور دوران ڈیوٹی حج میں ہمیں بغیر ورزی کے نہیں رہ سکتے، حج نہ کرو، مجبور ہو یا چھٹی دو۔ زمزم بھی بیٹھ کے پیا کریں، لیکن اگر کھڑے ہو کے پیا جائے تو گناہ نہیں ہوگا۔ میری بیوی کبھی کبھی گھر کا کام نہیں کرتی، ٹھیک ہے، تو نکرانی تھوڑی ہے، تمہاری بیوی ہے کہ نکرانی رکھی ہوئی ہے، اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ گھر کا کام کرے، کرانا ہے تو محبت سے کراؤ، ڈنڈے سے تو نہیں۔ بیوی اگر گھر کا کام کرے اس کا احسان ہے، تم اس کے احسان کے بدلے میں احسان کرو، اچھا برتاؤ کرو، اچھی چیزیں لے کے دو، اچھا کپڑا دو، اچھا زیور دو، اچھا کھلاؤ، اچھا پلاؤ، اور اگر اللہ نے توفیق دی ہے نوکرانی رکھو۔
بیوی کو ہر مہینے پیسے دینے چاہیے، اگر گزارا کرنا ہے تو دینے چاہیے۔ اب تو مسئلہ یہ پوچھو کہ ہر مہینے بیوی سے پیسہ لینے چاہیے، ہوتے اس کے پاس ہے تو دو گے کیا؟ وہ تو تنخواہ لے کے ادب سے پیش کر رہے ہیں جناب، قبول فرمائیں سر میں نے کپڑا لینا ہے، اجازت ہے، وہ ساتھ جائے تو جائے، نہ تو ٹھیک ہے بہتر ہے۔ اب تو سب کچھ اس کے پاس ہوتا ہے، اس نے تم سے تھوڑا لینا ہے۔ الٹے مسئلے نہ پوچھے کرو، سیدھا پوچھا کرو کہ جناب خاوند ہر مہینے بیوی سے درخواست کر کے کتنی تنخواہ لے سکتا ہے؟ سچی بات کرو۔ بچے کا پیشاب پخانا صاف کیا، وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، ہاتھ دھو لے، وضو کیوں ٹوٹ جائے گا؟ اگر دنیا سے بے رغبتی، گناہوں کے ڈر کی وجہ سے آدمی موت کی تمنا کرے، بالکل نہ جائے، کبھی موت کی تمنا نہ کرو، زندگی کی تمنا کرو اور یہ کہو ہاں اللہم ان کنت تعلم، میرا اللہ اگر آپ جانتے ہیں کہ میری زندگی میرے لیے بہتر ہے تو مجھے زندگی دے، اور تیرے علم میں میری موت بہتر ہے تو پھر موت ہوتا ہے۔ جب صفا مروہ دوڑنے کے لیے جائیں، شروع کرتے ہوئے کیا پڑھیں؟ ابدأ کما بدأ بہ اللہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اور اس کے بعد پڑھ لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ حزم الاحزاب وحدہ لا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اگر نہ آئے تو کچھ بھی نہ پڑھو، دوڑنے کا نام صفا مروہ، 7 چکر پورے کرو، ایک لفظ بھی نہ پڑھو، صفا ہو گئی۔ عورت مدینے سے آئی، حیض میں تھی، احرام نہیں باندھا، مکے میں پہنچنے کے بعد پاک ہو کر مسجد عائشہ سے احرام باندھا، دم دینا پڑے گا۔ وہ حالت حیض میں غسل کر کے نیت کر سکتی تھی، نماز نہ پڑھتی، بس لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک۔ اب بھی علاج ہے، دم میں 300 ریال لگیں گے، اگر ہمت کرو تو ایک دفعہ پھر مدینہ شریف چلے جاؤ اور احرام باندھ کے آ جائے، کوئی دم نہیں دینی پڑے گی، تو وہ تو 100 ریال میں کام ہو جائے گا نا، بکری تو 300 سے کم میں نہیں ملے گی۔ منہ کا حصہ تولیے سے صاف کیا، کوئی حرج نہیں۔ اگر مجھے اپنی چپل کی جگہ بھول جائے، دوسرے کی مت اٹھاؤ۔ ایک آدمی کے پاس میں نے کام کیا، وہ پیسے کھا گیا، اللہ سے دعا کرو کوئی نہیں کھا سکتا، دنیا میں کھا جائے گا کھا جائے، آخرت میں نیکیاں دے گا، ہمیں گھاٹا کیا ہے، کھانے دو۔ پاکستان کے لیے دعا کریں، ہم تو بھئی ہر روز کرتے ہیں اللہ کے بندے، کوئی دن ایسا ہے جب دعا نہ کریں۔ اللہ پاکستان کی اور تمام بلاد اسلامی کی حفاظت فرمائے، دعا کریں۔ بہت مشکل دور میں آپ کا ملک گزر رہا ہے، اور اس وقت دشمنوں نے بالکل سینڈوچ بنا دیا ہے کہ کسی جگہ سے آپ کو ٹھنڈی ہوا آنے کی اب امید نہیں رہی۔ صرف دعا کرو کہ اللہ مدد کرتے، اللہ استحکام نصیب کرتے۔ اگر ہم یہاں رہیں تو بغیر اجازت کے حج کریں نہیں، قانون نہ توڑیں، اسلامی حکومت ہے۔ اگر باجماعت نماز میں مقتدی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس پہ سجدہ نہیں کرنا پڑتا۔ حرم کے اندر وضو کرتے ہیں، بالکل غلط ہے، مسجد کے اندر وضو نہ کیا جائے، باہر نکلا کریں۔ اگر وضو کر رہے تھے کہ دوسرے پر چھینٹیں پڑ گئیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کہتے جی کہ ائمہ نے صحابہ کو دیکھا ہے، ابو حنیفہ نے دیکھا۔ کہتے جی کہ میں ٹیکسی ڈرائیور ہوں، ٹیکسی چلاتا ہوں، کبھی کبھی میری گاڑی میں غلط لوگ بھی بیٹھ جاتے ہیں، اب آپ سب کا آپریشن تھوڑا کریں گے، آپ اپنی مزدوری کرو، اللہ پہ چھوڑو۔ ہاں جانتے ہو کہ یہ لڑکی گناہ کے لیے جا رہی ہے، تمہیں پتہ ہے، پھر مت پٹاؤ۔ دودھ پلانے والی خاتون کو دائی پتنی رکھنا فرض ہے، کوئی فرض نہیں۔ ہر عورت اپنے بچے کو خود دودھ پلائے، بیمار ہو معذور ہو تو پھر دائی کا انتظام کرو۔ بہرحال گھر میں سختی نہ کیا کرو، ٹی وی وغیرہ نکال دیا، اچھا کیا، سختی سے اب حالات نہیں سدھرتے۔ کوشش کرو محبت سے، پیار سے، علماء کی کیسٹ لے جائیں، تقریریں سنائیں، اچھی کتابیں پڑھائیں، خود پڑھ کے سنائیں، اس سے انشاءاللہ تبدیلی آئے۔
اگر احرام کی حالت میں بال ٹوٹ جائے کچھ نہیں ہوتا، میں آپ کی شفا کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں شادی شدہ ہوں، جہاں میں کام کرتا ہوں وہاں ایک اور لڑکی ہے، اس سے بھی مجھے محبت ہو گئی ہے، شادی کر لو، شادی کر دو، ورنہ کیا محبت؟ تمہاری لڑکی سے کسی کو محبت ہو جائے کیا خیال ہے، دے دو گے؟ تو وہ بھی تو کسی کی لڑکی ہے نا، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی ماں ہے۔ یہ تو صبر کر لو کہ تمہاری بیٹی پہ کوئی عاشق ہو جائے تو کیا خیال ہے، خط لکھے تمہیں لڑکی بھجوا دو گے؟ غیرت کرو، حیا کرو، گھر میں بیوی بیٹھی ہے ہمیں رشک لڑا رہے ہیں۔ کسی بلوچ کے پاس جاؤ نا، وہ علاج بڑا آسان ہے۔ ایسے آدمی کو صبح سویرے ناشتے میں صرف 5 ڈف جو ہے نا جی، وہ 76 جو ہوتے ہیں نا پولیس والے، وہ لگا دیے جائے نا، تیسرے دن عشق بھی ہمارے کا فوراً رفو چکر ہو جائے گا، دماغ سے بھی نکل جائے گا، ہر جگہ سے نکل جائے گا۔ گھر میں بیوی بیٹھی ہے، حضرت عشق کر رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ، اللہ حیا دعا۔ عالم برزخ کا قانون ہے، اللہ تعالی کی طرف سے ہے، پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے، میں تو سمجھ آتا ہے جواب کیا دیں۔ آپ نے 18 رجب کو کوئی آیت بتائی تھی بیماری کے لیے، تو اس وقت کی کوئی کیسٹ وغیرہ لیں گے تو سن لو، مجھے تو یاد ہی نہیں، ہر بات تھوڑی دماغ میں کمپیوٹر ہے کھڑی رہے گی۔ حرم سے طواف کی، آپ صفا مروا دوڑ لیا، کوئی عمرہ نہیں ہوتا۔ عمرے کے لیے لازم ہے کہ حد حرم سے باہر جا کے نیت کرے، پھر آگے طواف صفا کرے۔